اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ تعالی سورۃ بنی اسرائیل کے آخری دو رکوع ہیں اور رکوع نمبر 11 اور 12، آیت نمبر 94 سے 111 تک، 94 سے 111، یہ کل 15 آیات بنتی ہیں۔ تو میں یہ بات آج سوچ رہا تھا کہ اگر ہفتے پہ ہم تقسیم کریں تو 15 ہوں یا 20 ہوں یا 25 آیتیں 22 آیات بھی ہو جائیں تو ہفتے میں ایک دن پہ 2-3 آیتیں یہ ہمارے ذمے آتی ہیں۔ یعنی اگر روزانہ ہم صرف قرآن مجید سے 2-3 آیتیں ہم پڑھتے ہیں، یا جیسے ہم مل جل کر مطالعہ کرتے ہیں، تو اس طرح اگر آنے والے دنوں میں جو رکوع ہم نے پڑھنے ہیں، مثال کے طور پر اگلے ہفتے کو ہم سورۃ الکہف ہم شروع کریں گے۔ اب سورۃ الکہف کے 2 رکوع آپ سامنے رکھ لیں اور ان 2 رکوعوں کو آپ اپنے 7 دنوں پہ تقسیم کر لیں، تو ایک دن پہ 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 آیات یہ آپ کے ذمے ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ ان 2 یا 3 آیات کا ترجمہ دیکھ لیں، تفسیر دیکھ لیں اور ان آیات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کے لیے سارا دن کا وہ بڑا بھرپور ایک، جسے ہم کہتے ہیں نا، روحانی رزق بن جاتا ہے آپ کا، کہ آپ اس پہ غور و فکر کرتے رہیں، سوچتے رہیں، اور گائے بگائے وہ آیات آپ کے ذہن میں آتی رہیں گی، آپ ان کو ذہن میں لائیں گے، تدبر تفکر کریں گے، تو وہ بہت سے جو اشکالات ہیں، جو پردے ہیں، وہ خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ تو صرف روزانہ 2 آیات یا 2 آیتیں یا 3 آیتیں یہ ہمارے حصے میں آتی ہیں۔ تو اس طرح ہفتے بعد جب میں آپ کے ساتھ مطالعہ کروں گا بیٹھ کر، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو میری باتیں بہت آسانی کے ساتھ سمجھ بھی آئیں گی، اور ممکن ہے کہ کوئی کویسچن، کوئی سوال جو دوران تلاوت اور دوران جسے درس ہم کہتے ہیں آپ کے ذہن میں پیدا ہو، تو وہ میرے مطالعہ سے اور میری گفتگو سے آپ کو ان کا جواب مل جائے۔ تو میں یہ بات آج بھی غور کر رہا تھا، ویسے بھی قرآن مجید اولو الالباب کی بات کرتا ہے، عقل والوں کو، یعنی ہم آج بھی پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل والوں کی بات کی ہے، اور مسبورہ کا لفظ یہاں پر رکوع میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا، کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم ایک مسبور ہو۔ مسبور سے مراد یہی ہوتا ہے ناقص العقل، یعنی بے شعور انسان، سمجھ نہ ہو اور اپنی عقل کو استعمال نہ کرے۔ تو قرآن پاک تو ہمیں الحمدللہ تعالی ہم سب عقل رکھنے والے ہیں، تو تدبر تفکر کرنے سے صرف ایک دن میں 2 آیات 3 آیات یہ بہت ہی آسان کام ہے کہ آپ مقرر کر لیں کہ ہم نے آئندہ جو ہفتے سورۃ الکہف پڑھنی ہے تو روزانہ ہم نے 2 آیات 3 آیات ہم نے دیکھ لینی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے تک آپ 2 رکوع تو کم از کم آرام سے آسانی سے آپ کر لیں گے۔ ترجمہ پڑھ ڈالیے اور تھوڑا بہت تدبر تفکر بھی کیجئے، سوالات اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں آپ مجھے سینڈ بھی کر سکتے ہیں، نہ بھی سینڈ کریں، ممکن ہے کہ جب میں گفتگو کروں تو اسی سے ہی آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل جائیں۔ تو یہ کوئی یعنی اتنا مہنگا جسے ہم کہتے ہیں نا سودا نہیں ہے، یہ بہت سستا کام ہے۔ آپ ہفتے میں جوائن کرتے ہیں، آپ آتے ہیں، تو تھوڑا سا یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، آئندہ ہم سورۃ الکہف پڑھیں گے، اور سورۃ الکہف کے 2 رکوع جیسے ہماری روٹین ہے ہم پڑھتے ہیں، تو میں 2 رکوع سے زیادہ اس لیے بھی نہیں پڑھتا کہ ہمارے پاس یعنی ایک مناسب جو درس ہو جاتا ہے وہ 2 رکوع کافی ہے، اور ہفتے کے لیے بھی 7 دنوں کے لیے بھی 2 رکوع آپ کے لیے بھی کافی ہیں کہ آپ ان کا مطالعہ کر کے آ سکتے ہیں۔
آج سب سے پہلی بات، اور میں نے اس بار بھی 10 نکات اور 10 اہم موضوعات میں اردو اور انگلش دونوں میں، اردو میں میں کر دیتا ہوں اور انگلش میں مہر ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ، بہت اچھی خاتون ہیں، طالب علم، پڑھتی بھی ہیں، شوق بھی رکھتی ہیں دین کا، تو وہ پھر اس کو ٹرانسلیشن کر دیتی ہیں انگلش میں، وہ بھی میں سب کو بھیج دیتا ہوں۔ تو اس میں 10 نکات، 10 موضوعات جو بہت اہم ہوتے ہیں وہ میں لکھ کر بھیج دیتا ہوں، تو اسی پہ ہی ہم بات کرتے ہیں، وہ بھی آپ ایک نظر دوڑا لیا کریں تو وہ بھی بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ سب سے پہلی بات جو 11ویں رکوع میں ہمیں نظر آتی ہے، سب سے پہلی اہم بات وہ یہ ہے کہ بشریت جو ہے یہ رکاوٹ بنی، یعنی کفار و مشرکین نے انبیاء علیہ السلام کے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے اور جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو ان کا مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا، اور یہ ایک اعتراض کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی فرشتے کو زمین پر کیوں نہیں بھیج دیتا۔ اور یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے آخری نقطہ گزشتہ ہفتے میں بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس وقت تک آپ کی بات کو نہیں مانیں گے کہ جب تک کھجور اور انگور کے باغات نہ آپ ہمیں دکھائیں جو آپ کی ملکیت میں ہوں، پھر ان کے دوران ان کے درمیان میں نہر چلتی ہو، اور پھر یہ ہے کہ آپ آسمان کی طرف جائیں اور ہم آپ کو جاتا ہوا دیکھیں، اور آپ کے پاس جب آپ آئیں تو کتاب آپ کے پاس ہو، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ کتاب آپ ہمیں نہیں دیں گے، ہم اس کا مطالعہ اس کو پڑھیں گے نہیں، اور آپ کا جب تک سونے کا گھر نہیں ہوتا۔ اس طرح کے بڑے عجیب سے مطالبات ان کی طرف سے کیے گئے۔ اور یہ مطالبہ کیوں ہے؟ یہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ ایک رسول، ایک نبی جو انہی میں پلا بڑھا، انہی میں جوان ہوا، اور انہی کے سامنے ان کو پتہ ہے کہ اس کے والد فلاں ہیں، اس کی والدہ فلاں ہیں، اور یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، تو اس بنیاد پر انکار کر دیا۔ سورۃ الفرقان کو ہم پڑھیں گے تو وہ یہ اعتراض کرتے تھے، وقالوا ما لهذا الرسول، کہ یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، کہ یہ کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسفاق، اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی یہ ان کا اعتراض ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بہت ہی سمپل اور سادہ سا یہ جواب دے دیا، بتا دیا کہ اگر زمین پہ انسانوں کے بجائے اگر فرشتے رہتے ہوتے، سکونت اختیار کرتے فرشتے ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے، پھر اللہ تعالیٰ جو ملک ہے یعنی فرشتہ ہے اس کو رسول بنا کر اللہ تعالیٰ پھر زمین پر بھیجتا۔ یعنی فرشتے اگر مخاطبین میں سے ہوں تو پھر تو فرشتہ ہی رسول اور نبی بن کر آئے گا، اور اگر زمین پر انسان بستے ہیں تو واضح بات ہے کہ ان کی تعلیم اور ان کی تبلیغ اور ان کی تزکیہ نفس کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نبی کو، رسول کو جو بھیجے گا وہ انسان ہی ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو رسول اور نبی زمین پر آتا ہے وہ نمونہ ہوتا ہے، اسوہ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اسوہ حسنہ رسول اور نبی کا جو کردار اور اخلاق ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسانوں اور بشر کی طرف جب کسی کو بھیجتا ہے تو وہ بشر ہی کو بھیجتا ہے، ایک انسان کو ہی رسول اور نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کو بیان کیا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ ایک دو موقعوں پر میں پہلے بھی اس پہ روشنی ڈال چکا ہوں کہ پیغمبر جس معاشرے میں آیا اور جن انسانوں میں آیا ان کے لیے مشکل اصل یہ تھی کہ وہ اس پیغمبر کو اپنی نظروں کے سامنے ہی دیکھتے تھے، وہ انہی کے معاشرے میں اس کا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، نوجوانی گزری، پیغمبر کو دیکھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، یعنی جسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو کنٹمپریری ہوتا ہے، جو اپنا معاصر ہوتا ہے، ہم چشم ہوتا ہے، اپنے ہی زمانے کا ہوتا ہے، اس کے فضل کو، اس کے علم کو ماننا، تسلیم کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے
انسان کو بڑا عادل اور بڑا منصف ہونا چاہیے اور بڑا انصاف پسند ہونا چاہیے، اور اس میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ حقیقت کو قبول کرنے والا ہو۔ یہ نہ دیکھے کہ وہ میرا ہم اثر ہے یا وہ میرا ہم اثر نہیں ہے، میرے علاقے کا ہے یا علاقے کا نہیں ہے، میرے ملک کا ہے یا میرے ملک کا نہیں ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، واضح بات ہے کہ وہ آپ کو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتے تھے، آپ کا تعارف یہی تھا، آپ کا بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی انہی کے درمیان گزری تھی، تو وہ آپ ان کے ہم اثر تھے۔ تو وہ اس بات پہ تیار نہیں تھے کہ ہمارا ہی ایک، جیسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، کہ کل کا بچہ وہ ایک رسول اور ایک نبی بن کر آ جائے اور ہم اس پر ایمان لائیں۔ تو انہوں نے اس معاملے کو اپنی عزت کا مسئلہ سمجھا کہ ہم ایسے نوجوان پر، ایسے شخص پر ہم کیسے ایمان لے آئیں کہ جو ہمارے معاشرے کا ہی فرد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ آمنہ کا بیٹا ہے، اور عبد المطلب کا یہ پوتا ہے، ابو طالب کا یہ بھتیجا ہے، سب جانتے ہیں۔ تو ہم اثر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ماننا، علم اور فضل میں ان کے کردار کو، ان کی عظمت کو، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس موقع پر ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، الادب المفرد میں امام بخاری نے اس کو بیان کیا کہ جب ایک صاحب نے صحابی کو دیکھ کر یہ کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور اس نے اپنی طرف سے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی ہوتا، تو صحابی نے ان کو ڈانٹ دیا اور یہ کہا کہ پتہ نہیں جب تم اس وقت ہوتے تو تمہاری کیا حالت ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بات ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ہے، زمانہ مبارک ہے، آپ موجود ہیں، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں، اور آپ مدینے کے بازار میں، مکہ کے بازار میں آتے ہیں، جاتے ہیں، لوگوں سے گفتگو، کلام، مکالمہ، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ اسلام کی راہ میں کتنی سختیاں صحابہ نے برداشت کی ہیں، اور انہی سختیوں کی وجہ سے لوگ بھاگ گئے۔ سورۃ البقرہ کا جو تیسرا رکوع ہے، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں، دوسرا رکوع، اس کو آپ پڑھیں، اس میں یہی سی بات کو بیان کیا گیا کہ ایک مومن وہ تھے کہ جو کمزور دل تھے، اور بعد نے کہا کہ یہاں منافق مراد ہیں کہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسلام کی خوشحالی کا دور آ رہا ہے، اسلام ترقی کر رہا ہے، مسلمانوں کو مال اور دولت مل رہا ہے، پھر وہ اسلام کی قبولیت کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن جب دیکھتے ہیں نہیں، مشقت آ گئی، اب آزمائش آ گئی، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہم اثر دور ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، اس میں کسی کے کردار کو، اخلاق کو، کسی کی عظمت کو اور بڑائی کو ماننا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ، منافقین اور یہود و نصارہ نے اگر انکار کیا تو اس کی ایک بات، یہ وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے، اس لیے کہ اب دیکھیے کہ 1400 سال، 1500 سال بعد اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے، آپ کی خدمات تاریخ بیان کرتی ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے، احادیث بیان کرتی ہیں۔ تو اب کروڑوں میں، یعنی عرب سے بھی زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، پوری ایک جماعت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت کو بیان کر رہی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے لیے اسلام کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی وہ متاثر ہوتا ہے، وہ نفسیاتی طور پر مرعوب ہوتا ہے، اسلام کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ لیکن ذرا عرب کے ماحول کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، تو وہاں پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے ان کے اسلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑی وقت ہے، بڑی حیثیت ہے۔ تو اس لیے آپ یوں کہہ لیجئے کہ عصری پیغمبر اور تاریخی پیغمبر، یعنی ایک کنٹمپریری پروفٹ ہے اور ایک ہے ہسٹوریکل پروفٹ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود و نصارہ تھے، انہوں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ وہ ہسٹوریکل جو پروفٹ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو وہ بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ مانتے اور تسلیم کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ وہ انکار کرتے تھے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو حق ہے وہ تا قیامت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہو چکی، آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے،
اب جو معاملہ ہے لیکن جو قرآن کی صورت میں حق موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں موجود ہے، وہ تو تا قیامت موجود ہے. ہمیں اس کو قبول کرنا ہے اور اس کو ماننا ہے اور بے آمیز اس کو قبول کرنا ہے، یعنی بغیر کسی ملاوٹ کے اس کو قبول کرنا ہے. تو آج ہمارا امتحان یہ ہے. تو اس لیے اس فرق کو ضرور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بنیادی فرق ہے کہ اگر ہم آج حق کو قبول کرتے ہیں تو حق کو بغیر کسی ملاوٹ کے، آمیزش کے اور بغیر کسی پرتاؤ کے اور بغیر کسی پردے کے ہم حق کو قبول کریں. یہ سب سے اہم بات ہے اور یہی سب سے خوبصورت بات ہے. اور تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے اور ہم نے سورۃ بنی اسرائیل میں بھی پڑھا تھا کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا کا اندھا ہے وہ آخرت کا اندھا ہے. اب یہاں پہ جو اندھا پن ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت کو قبول نہ کرنا، دیکھنے کے باوجود آنکھیں بند کر لینا، سننے کے باوجود کان بند کر لینا اور حق بات کا تعاون کرنے کے بجائے اپنے منہ کو بند کیے رکھنا. یہ جو رویہ ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا اور قرآن نے کہا کہ دنیا میں جو لوگ اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے. یہ جو اندھا پن ہے آخرت کا، یہ در حقیقت روحانیت کا اندھا پن ہے. یعنی جو لوگ دنیا میں اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو کھلا رکھتے ہیں، حقیقت کو قبول کرتے ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ چلتے ہیں اور پیغمبر جس بات کو بیان کرتا ہے اس کو آمنا و صدقنا کہہ کر قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی کو مانتے اور اس پر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں ان کی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی اور ان کے کان بھی کھلے ہوں گے. سورۃ طٰہٰ کو پڑھ لیجئے، یعنی 16واں پارہ کا جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں تو ان کی جو زندگی ہے اس کو میں تنگ کر دیتا ہوں. ونحشر یوم القیامۃ اعمی، اور وہ کل قیامت کے دن اندھے ہو کر اٹھیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، تو وہ اٹھنے والا اندھا وہ کہے گا کہ مولا میں تو زندگی میں آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے آج کے دن بھلا دیا اس لیے کہ تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا. تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. اور اس سے آگے دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی تخلیق کو قیامت کے لیے ایک دلیل کے طور پر بیان کیا ہے. بعث بعد الموت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان کا موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہلی تخلیق کو بطور دلیل کے بیان کیا. یعنی اگر تم پہلی بار دنیا میں آ سکتے ہو اور بغیر کسی مٹیریل کے اور مادہ کے تم دنیا میں وجود حاصل کر لیتے ہو، تو یہ دیکھو آخرت میں جب تم کو اٹھایا جائے گا تو تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. سورۃ یاسین میں بھی اس کو بیان کیا گیا اور دوسرے مقامات پر اس کو بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس کی لحد سے اور اس کے بستر سے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کو زمین سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو پہلی تخلیق ہے اس کو اللہ نے دوسری تخلیق پر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. اور انسان کا کمال یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اور دنیا میں یہ بڑے دلائل دیکھتا ہے اور اس بڑی نشانیاں دیکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی آنکھوں کو بند رکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق ہے اس کی بنیاد پر پھر انسان کی جو آئندہ زندگی، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو اس پر اپلائی کر کے، قیاس کر کے ہمیں سمجھایا ہے. اور اس سے آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبوت، مثال کس طرح دی گئی یہاں پر قرآن مجید میں؟ مثال یہ دی گئی کہ جو دولت ہے، مال ہے، انسان کو یہ بات بتائی اور خاص طور پر کفار و مشرکین کو کہ یہ کہا کہ بھئی یہ جو مال اور دولت ہے اس کے بارے میں تمہاری نفسیات یہ ہے کہ تم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہو. مال تمہارے پاس آ گیا، تم یہ چاہتے ہو کہ کسی اور کو نہ دیں یا کسی اور پر خرچ نہ کریں، اس کو تم اپنے پاس روک کے رکھو اس لیے کہ کہیں خرچ اور ہو کر ختم نہ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت کے بارے میں بھی تمہارا یہی خیال ہے کہ بس نبوت اب تمہارے پاس ہی رہے گی. یہ تو وہبی منصب ہے، یہ کوئی کسبی تو نہیں ہے. مال ہو، دولت ہو، علم ہو، انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے.
لیکن جو یہ معاملہ ہے نبوت کا، یہ تو وہبی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا پیغمبر، اپنا نبی بناتا ہے۔ یہ تمہاری چاہت کے مرہون منت نہیں ہے۔ یعنی یہ معاملہ مال اور دولت کا نہیں ہے کہ ہر چیز کو تم اپنے ہاتھوں میں رکھ لو اور اس کو روک لو، بلکہ یہ نبوت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا نبی اور اپنا پیغمبر بناتا ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت سی آیات ہیں، سورۃ الانعام میں 8ویں پارے کو پڑھ کر دیکھیے، اس میں بھی اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر 9 معجزوں کا ذکر کیا کہ موسیٰ کو 9 معجزے دیے۔ اب ایک تو عصا کا ہے کہ جب عصا کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ دوسرا معجزہ ید بیضا کا ہے، یعنی یہ وہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بغل میں ہاتھ ڈالتے تو نکالتے تو وہ روشن ہاتھ وہ بن جاتا۔ اسی طرح آپ کے اعلان پر ملک میں قحط آیا، یعنی ایک لحاظ سے یوں سمجھ لیجئے کہ جب قومیں پیغمبر سے، رسول سے جب معجزات مانگتی ہیں تو در حقیقت وہ جب اگر رسول ان کو معجزہ دکھا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اسی طرح 5واں جو معجزہ ہے وہ طوفان کا ہے۔ سورۃ الاعراف میں 9ویں پارے میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ پھر ٹڈی دل کا ہے، اور پھر جوؤں کا ہے، مینڈکوں کا ہے، خون کی بلائیں ہیں، خون ہے۔ یہ سارے یعنی تقریباً 9 معجزے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو بیان کیا ہے۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کبھی بھی اس طرح نہیں کہتا کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، کوئی کرتب دکھاتا ہوں، معجزہ دکھاتا ہوں جو مافوق الفطرت ہو تاکہ تم اس کو دیکھو اور وہ میری نبوت کی دلیل ہوگی۔ کبھی پیغمبر نے معجزے کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان نہیں کیا، پیش نہیں کیا۔ یعنی ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ پیغمبر کہیں چوک میں، سڑک پہ، میلے میں کسی جگہ کھڑا ہے اور لوگوں کو آواز دے کر بلاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں ایک مافوق الفطرت کام کر کے دکھاتا ہوں، پھر تم مانو گے بھئی میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے، مخاطبین نے اس کو نبوت کی دلیل بنایا کہ بھئی اگر آپ ہمیں یوں دکھا دیں گے تو پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہم آپ کو مانیں گے۔ یہ ان کی طرف سے تھا۔ اور کبھی کبھی اتمام حجت کی بنیاد پر، اتمام حجت قائم کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے معجزہ دکھایا۔ یہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ معجزہ ہمیشہ حالات اور زمانے کے حساب سے دکھایا گیا۔ یعنی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا تھا اور اس خواب میں جو آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو در حقیقت یہ اس دور میں جو قربانی ہے، انسانی قربانی، یہ اس دور میں یعنی ہیومن سیکریفیشن جس کو کہتے ہیں، سیکریفائس کرنا، یہ اس دور میں موجود تھی یہ رسم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کرنے والے لوگ تھے، جادوگر تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے مطابق ایک معجزہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو معاملہ تھا وہ یہ طب کا معاملہ تھا، مسئلہ تھا۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس حساب سے معجزہ دیا گیا۔ اور عرب میں چونکہ کلام، فصاحت، بلاغت اس کا دورہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بطور معجزہ کے دیا گیا کہ جو ایک فصیح و بلیغ کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ اس میں شاعری ہے، نہ اس میں نثر ہے، نہ پوئٹری ہے، نہ پروز ہے، ایک نئی صنف ہے جس میں قرآن پاک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب میں پھر قرآن مجید کو اتارا۔ تو یہ پہلو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی نبی کو کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ حالات اور زمانے کے مطابق بھی ہوتا ہے، اور یہ اتمام حجت کی بنیاد پر معجزہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ نبی معجزہ گلی میں، چوکوں پہ، میلوں میں لوگوں کو بلا کر دکھائے کہ دیکھو یہ میری نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ ایسا نہیں ہے، لوگوں کی طرف سے یہ تقاضا کیا گیا تو پھر رسول نے یہ دکھا دیا۔ یہ بھی اس لیے، جیسے میں نے لفظ اتمام حجت بولا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل ان کے پاس کسی قسم کی کوئی شکایت اور کسی قسم کا کوئی عذر، ایکسکیوز ان کے پاس نہ رہے، ان کا عذر ختم کر دیا جائے اور آخری حد تک ان کو دکھا دیا جائے کہ تاکہ وہ کل قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی بہانہ نہ بنا سکیں۔ اب جو 7ویں بات ہے وہ یہ ہے کہ
یہ بات بھی میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ دلیل کا تقاضا کرنے والے دلیل مانتے ہیں، دلیل کا تقاضا کرنے والے دلیل مانگتے ہیں کہ پیغمبر ہمیں دلیل دکھائے، اور جب پیغمبر کوئی دلیل سامنے لاتا ہے تو پھر وہ اس دلیل کو نہیں مانتے اور قبول نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے، جیسے ہم نے گزشتہ درس میں بھی پڑھا، جیسے ابھی میں نے حوالہ بھی دیا کہ فلاں ہمیں آپ معجزہ دکھائیں، فلاں دکھائیں، فلاں دکھائیں، پھر ہم ایمان لائیں گے، ہم آپ کو مانیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بس یہ کہہ دیجئے کہ میں بشر رسول ہوں، کہ میں ایک انسان ہوں کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ تو دلیل کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، کہ آپ کتنے دلائل مہیا کریں گے، کتنے ثبوت آپ مہیا کریں گے۔ جنہوں نے نہیں ماننا وہ ایک کے بعد دوسرا اعتراض لے کر سامنے آ جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ بے ملاوٹ اور بے آمیز حق کو قبول کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جب دنیا میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول ہیں، نبی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنا کلام، اپنی وحی اور اپنے احکامات عطا کیے ہیں، یہ سیدھا سادہ سا دین ہے، اس پر تم عمل کرو، اپنی زندگی کو بسر کرو۔ اور آٹھویں بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ اللہ نے قرآن مجید کو یک بارگی ایک ہی دفعہ قرآن کو نازل نہیں کیا، 23 سالوں میں قرآن مجید اترا، اور خاص کسی واقعہ پہ، رہنمائی پہ، کسی سوال کے جواب میں صحابہ نے، قرآن مجید بیان کرتا ہے کل 13 سوال ہیں، کل 13 سوال جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے، اور 23 سال میں قرآن مجید مکمل ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید کیوں 23 سال میں مکمل ہوا اور یک بارگی کیوں نہیں اترا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بیان کر دیا۔ وہ یہ بیان کیا کہ تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا کہ لوگ اس کو ٹھہر ٹھہر کر سنیں، اس کو سمجھیں، اس پہ تدبر کریں، اس پہ تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ اور اس بات کی بہت فضیلت ہے اور اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور اصل مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، اس پر تدبر اور تفکر کیا جائے۔ یہ جو لفظ ہم تلاوت بولتے ہیں، اس تلاوت میں بھی در حقیقت تلا یتلو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کی کتابیں ہیں، الہامی کتب ہیں، ان کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال کیا، قرات کا بھی کیا لیکن تلاوت کا لفظ زیادہ استعمال کیا۔ تلاوت کا مطلب ہی یہی، یعنی پیروی کرنا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لفظ خاص کیا اپنی کتابوں کے لیے، اس میں ہمیں یہ بتایا کہ اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے نا سمجھی میں، بلکہ اس کتاب کو پڑھ کر پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ واضح بات ہے کہ عمل تب ہی ہوگا کہ جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سکون اور اطمینان کا نزول ہے، سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جماعت کے جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اور پھر یتدارسونہ بینہم کے الفاظ ہیں، تدارس کرنا، تفاعل، یعنی ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرتے ہیں، قرآن مجید ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، یعنی آپس میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون اور اطمینان کو نازل کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب مبارک کو آپ پہ نازل کیا ہے، لیدبروا آیاتی، تاکہ وہ اس کتاب کی آیات میں تدبر کریں، تفکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے نزول کا مقصد یہ بیان کر دیا تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن کو قرآن سناتے ہیں، قرآن بتاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن میں تدبر کریں، تفکر کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ واضح بات ہے کہ تدبر تفکر کے بعد ہی پھر نصیحت کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کو کسی بات کی سمجھ آئے گی تو آپ اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ اور حضرت امام حسن بصری کی بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ بات آپ یاد کر لیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن تو اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے تلاوت ہی کو عمل بنا لیا،
یعنی صرف تلاوت قرات بس اسی کو عمل بنا لیا کہ بس جی یہ ہم کریں گے اس سے ہمیں ثواب ملے گا، اسی کو عمل بنا لیا۔ جیسے آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو آپ اس لیے کرتے ہیں یہ عمل کہ آپ کو ثواب ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے۔ آپ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک عمل ہے آپ کرتے ہیں، آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ تو اب کیا ہوا، قرآن کی تلاوت ہی کو ہم نے عمل بنا لیا۔ تو حضرت امام حسن بصری کی یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے اور عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے تلاوت ہی کو عمل بنا لیا۔ اور اسی طرح علامہ ابن کثیر کا بڑا ذکر ہوتا ہے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، وہ بھی اس حوالے سے یہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں تدبر نہ کرنا یا قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا گویا کہ ایسے ہے کہ قرآن کو ترک کر دینا، قرآن کو چھوڑ دینا۔ اور یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ قرآن کو اٹھا کے نا کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، کوئی طاق ہے، کوئی الماری ہے، کوئی جگہ ہے، آپ اس کے اوپر قرآن کو رکھ دیتے ہیں، یہ گویا کہ ایسے ہی ہے۔ اب علامہ ابن کثیر کا بہت ذکر ہوتا ہے، ہمارے اکثر گھروں میں ان کی تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے، اور بڑے شوق سے لوگ تفسیر ابن کثیر کو لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک لحاظ سے تفسیر معصور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 7 واقعات کو، احادیث کو، روایات کو بھی یہ نقل کر دیتے ہیں، تو یہ اکثر طور پر لوگوں کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں اور بڑی مشہور تفسیر ہے۔ اور یہی علامہ ابن کثیر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ بھئی قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا یا قرآن میں تدبر نہ کرنا یہ گویا کہ ایسے ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیں آپ اور قرآن کو کہیں اونچی جگہ پہ آپ رکھ دیں، تو یہ اسی طرح یہ معاملہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے اسلاف نے، صحابہ سے لے کر تبع تابعین تک، پھر آگے بزرگان دین، سب نے، علماء نے، فقہاء نے، ائمہ نے، سب نے اسی بات پر ہی زور دیا کہ قرآن مجید کو آپ سمجھ کر پڑھیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک رواج ایسا چل پڑا کہ ہم نے حدیث کو بھی آدھا کوٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ میں اکثر بات کہتا ہوں، اگر آپ اکثر حدیثیں پڑھیں گے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا ثواب بیان کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سمجھنے کی بات کی، پھر اس کے بعد عمل کی بات کی۔ ہم صرف پڑھنے تک حدیث کو بیان کر دیتے ہیں، جو سمجھنا ہے اور پھر اس کے بعد جو عمل کا درجہ آتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ بچے کو قرآن حفظ کرواتا ہے جو ماں باپ، تو قیامت کے دن والدین کے سر پہ تاج ہوگا۔ بس اتنی حدیث کوٹ کی جاتی ہے، اس سے حالانکہ آگے بھی حدیث بیان کی گئی ہے کہ اس کے بعد وہ عالم بنتا ہے، سمجھتا ہے قرآن کو، اور پھر اس کے بعد عمل بھی کرتا ہے، تو پھر والدین کو تاج پہنایا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں احادیث کو بھی مختصر کر کے بیان کیا گیا، جو اس کا پورا مقصود ہوتا ہے اس کو بیان نہیں کرتے۔ یعنی ہم سیڑھی کو ایک پہلے پائدان کو بیان کرتے ہیں، پہلی سیڑھی کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے اگلی سیڑھیوں کو ہم بیان نہیں کرتے، کیونکہ وہ ذرا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی رہنمائی کا کام ہے، راہبری کا کام ہے، اور اس کے علاوہ امامت کا کام ہے، اس کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ قرآن کا عالم ہونا، قرآن کا علم رکھنا، قرآن کو جاننا۔ جو آپ میں جتنا قرآن کو جاننے والا ہے اتنا اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ مصلی پر کھڑا ہو، وہ آپ کا لیڈر بنے، آپ کا راہبر بنے، آپ کا رہنما بنے۔ اس حد تک ہماری زندگیوں میں قرآن کا دخل تھا۔ اگر ماضی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، مذہب کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، تجارت اور کاروبار کے حوالے سے قرآن کو اتنی زیادہ اہمیت اور مرکزیت حاصل تھی۔ یعنی یہ نہیں معیار دیکھا جاتا تھا کہ اس کو دوسرا علم اس کے پاس کتنا ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے، یا یہ کتنا دنیاوی تعلیم رکھنے والا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ قرآن کو کتنا سمجھنے والا ہے۔ یہ قرآن کی مرکزیت اور یہ قرآن کا مقام تھا ہمارے معاشروں میں، ہمارے ماضی میں، ہمارے اسلاف میں، ہمارے صالحین میں، ہمارے گھروں میں، لیکن بدقسمتی سے وہ مقام اب نہیں رہا۔ تو اب جو معیار بن گیا وہ قرآن اب معیار نہیں رہا، کیونکہ اب علم اس طرح قرآن کا عام نہیں ہے، لوگ قرآن کو اس طرح پڑھتے نہیں ہیں، اس طرح سمجھتے نہیں ہیں، یہ چیز متروک ہو گئی۔ اس میں ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ہم نے صرف لوگوں کو اتنا بتا دیا کہ بھئی قرآن مجید کو پڑھ لو، قرآن مجید کی تلاوت کر لو۔ وہ جو اقبال نے سورۃ یاسین کے بارے میں کہا کہ بھئی اللہ پاک نے سورۃ یاسین اس لیے اتاری تھی کہ قوموں کو زندہ کیا جائے، اور ہم نے کسی مرنے والے کی جان کو آسانی سے نکالنے کے لیے سورۃ یاسین کو پڑھنا شروع کر دیا۔
اور پھر یہ جو احادیث بیان کی جاتی ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی سند کو بھی، ان کے متن کو بھی، اور ان کی جو ایک ایتھارٹی ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ یہ حدیث اس طرح قبول بھی کی جانی چاہیے یا نہیں قبول کی جانی چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں مرکزیت دیں، قرآن مجید کو مرکز بنائیں اپنا، قرآن مجید کو پڑھیں، اس سے ہدایت لیں، اس سے رہنمائی لیں۔ یہ جب تک ہماری زندگیوں میں بات پیدا نہیں ہوتی تو ہماری زندگیوں سے یہ جو گمراہی ہے، ضلالت ہے، بد اخلاقی ہے، بد کرداری ہے، بد دیانتی ہے، یہ ہماری زندگیوں سے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن کو مرکزیت اپنی زندگیوں میں، قرآن مجید کو مرکزیت دیں۔ تو اس لیے جو 8ویں بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتائیں، اور پھر صحابہ مسلمان اس پر غور و فکر کریں، تدبر تفکر کریں۔ 9ویں بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 رکوعوں میں 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ قریش کا بھی ذکر کیا، یعنی کفار و مشرکین کا، اور پھر اہل کتاب کا بھی ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پہ ان کی تعریف بنتی ہے اہل کتاب کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر دل کھول کر، جیسے ہم اردو میں جملہ بولتے ہیں، دل کھول کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے، اور جہاں پہ ان کی بد کرداری، بد اخلاقی کی بات ہے، وہاں پر ان کی بد اخلاقی اور بد کرداری کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ تو یہ ایک سمجھیے کہ انصاف کا بھی یہ تقاضا ہوتا ہے، کوئی آپ کا دشمن ہے، آپ کا مخالف ہے، آپ کا دوست ہے، کوئی بھی ہے، جہاں پر کوئی اچھی بات ہے تو ضرور اس کی تعریف کیجئے، چاہے آپ کا مخالف ہے، دشمن ہے، جہاں پہ نشاندہی کرنی ہے تو وہاں پر نشاندہی بھی کیجئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اہل کتاب کا ذکر کیا کہ جو اللہ کے کلام کو، آیات کو سنتے ہیں تو پھر سجدے میں گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کو ہم پڑھتے ہیں 3 پارے میں، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں ایماندار، ان میں اہل کتاب میں، اگر ان کے پاس آپ ڈھیر سارا سونا بھی رکھ دیں گے تو یہ پورا کا پورا آپ کو ویسا کا ویسا واپس کر دیں گے۔ ایسے لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ قرآن نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب اللہ کے کلام کو سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، ان کی اچھائیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور آخری بات، 10واں جو نقطہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ دین کی جو روح ہے اس پہ ہمیں آنا چاہیے۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، کہ جو دانا اہل علم، اہل عقل ہوتے ہیں، دانا لوگ ہوتے ہیں، اہل فراست ہوتے ہیں، وہ الفاظ کے پیچوں میں نہیں الجھتے۔ اصل چیز ہے روح، اس پر آؤ، دین کی روح کو سمجھو کہ دین کی روح کیا ہے۔ یہاں پر اللہ کا بھی ذکر ہے اور رحمان کا بھی ذکر ہے، اور یہ فرق سمجھ لیجئے رحمان اور رحیم کا۔ رحمان جس کی رحمت میں، محبت میں شدت ہوتی ہے وہ رحمان ہوتا ہے، اور رحیم جس کی رحمت میں تسلسل ہوتا ہے وہ رحیم ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس میں تسلسل ہے، اس میں کبھی رکاوٹ نہیں آتی۔ جیسے ہماری کبھی رحمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور کبھی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، تسلسل کے ساتھ ہے، اور وہ رحمان ہے، یعنی اس میں شدت بھی ہے۔ ہماری محبت میں کبھی کمی آ جاتی ہے، کبھی تیزی آ جاتی ہے، فلکچویشن ہوتی ہے نا، کبھی زیادہ ہو گئی، کبھی کم ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو محبت ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، اس میں جس طرح پہلے دن شدت تھی، آج بھی اسی طرح شدت ہے، اور کبھی اس میں رکاوٹ بھی نہیں آئی، وہ تسلسل کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کہہ کر بلا لیجئے یا رحمان کہہ کر بلا لیجئے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل یہ چیز ہے کہ اللہ کو بلاؤ، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، شرک نہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ یہ جو طریقہ کفار و مشرکین نے نکالا تھا، سورۃ الانفال میں بیان ہے، مکاء و تصدیہ، کہ وہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے تھے عبادت کے دوران، اور طواف بے لباس ہو کر کرتے تھے، جسم پر کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ اپنی ان کی بنائی ہوئی باتیں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ حقیقت کیا ہے کہ اخلاص،
تقوی، یہ اپنے اندر اپنی عبادت میں اس کو پیدا کرو، اپنے عمل میں اس کو پیدا کرو، ظاہر میں مت الجھو کہ وہ کیسا انسان ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کی شکل کیسی ہے۔ اور دین کو بھی صرف یہ نہیں کہ رسومات اور رواجات کا مذہب بنا کر مت رکھو، بلکہ دین کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ دیکھیے کہ میں بزرگوں کے بارے میں یہ پڑھتا ہوں کہ جب وہ رات کو جاگتے عبادت کرتے تھے تو ہلکا سا تیل جو ہے آئل یہ اپنے چہرے پہ ہلکا سا ایسے لگا لیتے تھے۔ تو میں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب صبح لوگ دیکھیں دن کے وقت کو، یہ نہ سمجھے کہ ہاں یہ رات تو بڑے جاگتے رہے حضرت، بڑی عبادت کرتے رہے، کیونکہ اس آئل سے چہرے پہ جو جاگنے کے اثرات ہوتے ہیں تیل سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ ریاکاری میں، خود نمائی میں چیز آ جاتی ہے، یہ بھی انسان کی عبادت کو، اعمال کو عکارت کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتی ہے خود نمائی۔ تو دین کا جو معاملہ ہے اس میں خود نمائی نہیں، جب خود نمائی آتی ہے اور دکھاوا جب آتا ہے تو وہ دین جو ہے اس کی روح ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ظاہری جسم ہی رہ جاتا ہے، وہ ظاہراً لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان پر اپنا روب ڈالنے کے لیے۔ اور قرآن مجید نے اس پر بھی ہمیں منع کیا، وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو ایسے متقی، پرہیزگار اور اپنے آپ کو مزکا اور مشفع بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرنا، اس کا ارادہ رکھنا، یہ بھی مت کرو۔ یعنی ایک عام سے انسان نظر آنے چاہیے، اور اصل جو تقویٰ ہے، اخلاص ہے، وہ تمہارے دل کے اندر ہے، یہ ہے دین کی روح۔ تو یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور بہت سی باتیں اور مسائل ترجمے سے انشاءاللہ واضح ہو جائیں گے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور نہیں منع کیا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشِرًا رَسُولًا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر رسول کو بھیجا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ اس بات نے ان کو ہدایت قبول کرنے سے، ایمان لانے سے روک دیا۔ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کہہ دیجئے اگر زمین میں ملائکہ ہوتے وہ چلتے اطمینان سے، تو لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، تو پھر ہم ان پر آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہ بے شک وہی اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے، اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم، کیا نہیں ان لوگوں نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کہ وہ اس پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ ان کے مانند دوبارہ پیدا کر دے، یعنی آسمان اور زمین کو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، یعنی وہ اتنی قدرت والا ہے۔ اور آسمان اور زمین کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت ہے، یہ اور مقام پر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ان کے لیے ایک مدت بھی اس نے مقرر کر دی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، اور یہ لوگ جو ان سے ظالم، یہ تو انکار پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہے نا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، یہ ایک اجل، ایک مدت اللہ نے ہر کسی کی مقرر کر دی، ہر مخلوق کی بھی مقرر کر دی، آسمان کی، زمین کی، سورج کی، چاند کی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ سورج جو ہے جب لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اور تم ہاتھ کو روک لیتے، رک جاتے تم خرچ کرنے کے ڈر سے کہ کہیں ہاتھ سے نکل ہی نہ جائے سب کچھ۔ وکان الانسان قتورا، اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ وبالحق انزلناہ بالحق نزل، اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ ہم نے اتارا ہے اور وہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ وقرآنا فرقناہ، اور قرآن ہم نے اس کو
تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کو اتارا ہے، لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پڑھیں اور ٹھہر ٹھہر کر آپ اس کو تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو بتدریج اتارا ہے، گریجولی، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کو اتارا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، کہہ دیجئے ایمان لاؤ اس پر یا تم ایمان نہ لاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم سے پہلے علم دیا گیا تھا، اذا یتلیٰ علیہم یخرون للاذقان سجدا، کہ جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید کی، یعنی پڑھا جاتا ہے، تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، ہمارے رب کا جو وعدہ ہے وہ تو ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ روتے ہوئے گرتے ہیں اور ان کا قرآن ان کے خشوع کو بڑھا دیتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اس کے لیے تو سبھی اچھے نام ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اپنی نماز میں اونچی آواز نہ کرو اور نہ بالکل آہستہ آواز کرو، دونوں کے درمیان جو طریقہ ہے اس کو تم اختیار کرو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے نہیں بنایا بیٹا اور نہیں اس کا کوئی شریک حکومت میں، سلطنت میں، ملک میں، بادشاہی میں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کا کوئی بھی مددگار نہیں کمزوری کی وجہ سے، یعنی ایسا اللہ ایسا رب نہیں ہے کہ وہ کمزور ہو اور پھر اس کے کوئی مددگار ہو، کیونکہ کمزوری نقص ہے اور اس کی ذات نقائص سے اور عیوب سے پاک ہے، کمیوں سے پاک ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور تم اس کی فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر کو بیان کرو، اس کی بڑائی کو خوب اچھے طریقے سے بیان کرو۔ جب کبر کہہ دیا پھر اس کے ساتھ جب تکبیر آ گیا تو اس میں تاکید کا معنی پیدا ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ اور رحمان، اس پر ان کا اعتراض تھا کہ بھئی ہم تو اللہ سنتے آئے تو یہ رحمان کہاں سے ہو گیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی ان الفاظ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کہہ لو، رحمان کہہ لو، غفار کہہ لو، ستار کہہ لو، بہت سے میرے اسماء ہیں، کسی نام سے بھی پکارو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو عبادت ہے، نماز ہے، صلات ہے، یہ پورے اخلاص کے ساتھ کرو۔ اور یہاں پر جو امت مسلمہ کو جو فرمایا گیا کہ نہ اونچی آواز اور نہ کم آواز، فرمایا اس کے درمیان، یعنی امت مسلمہ چونکہ امت وسط ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مطابق ہی تعلیم فرمائی کہ اس معاملے میں بھی وسط جو طریقہ ہے ماڈریشن کا، اس کو تم اختیار کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب آپ یہ دیکھیے کہ اختتام جس پر کیا اس صورت کا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، چونکہ اب سورۃ الکہف میں آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی جو بدعقیدگی ہے یا مسیحیوں کے حوالے سے، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو آپ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا مانتے تھے، ان کے اس عقیدے کی، ان کے اس نظریے کی تردید کر دی۔ یہاں پر اختتام ہوا سورۃ بنی اسرائیل کا، اور پھر اسی مسئلے سے پھر سورۃ الکہف کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے سے سورۃ الکہف کو ہم شروع کریں گے، اور اس میں بھی بہت کمال کی باتیں ہیں اور آیات ہیں، آیات بینات ہیں، اور خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہف، اصحاب کہف کا ذکر ہے، اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، پھر دو افراد کا ذکر ہے کہ جن کے باغ تھے، ایک صاحب جن کے دو باغ تھے، ان کا ذکر ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جنہیں تاریخ میں خضر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قرآن مجید نے یہ نام نہیں لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کے درمیان جو مکالمہ ہے اس کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے۔ پھر آخر میں ذوالقرنین کا ذکر ہے، جہاں پہ
احادیث میں بیان کیا جاتا ہے، روایات میں یاجوج ماجوج کا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے یاجوج ماجوج کا، وہ کون ہیں وہ پھر اسی سورۃ الکہف میں انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے، ہم پڑھیں گے۔ یہ اہم واقعات، اہم موضوعات ہیں جن کا ذکر سورۃ الکہف میں کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید میں تدبر تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔